صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول ہوگا۔ میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں تاکہ وہ وہاں پناہ لے لیں۔ وحی الہی کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طور کے قلعے میں نزول فرما کر سامان جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج دیوار سکندری توڑ کر باہر آ جائیں گے، ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیلے صرف وہی نظر آئیں گے۔ معالم التنزیل میں ہے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ قلعوں کی رخ کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلعوں میں وہ لوگ نہ گھس سکیں گے۔ اسی وجہ سے مضبوط قلعوں کے اندر چھپنے کے علاوہ خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یہ لوگ قتل و غارت گری سے کسی کو معاف نہ کریں گے۔ یہ لوگ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا ملک انتہائی بلاد و شمال و مشرق ہفت اقلیم سے باہر ہے۔ ان کے شمال کی طرف دریائے شور ہے، جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے گاڑھا اور جمع ہوا ہے کہ اس میں جہاز کا چلانا ناممکن ہے۔ ان کے مشرقی مغرب و اطراف میں دو پہاڑ بالکل دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں آمد و رفت کا سلسلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی کہ جس میں یاجوج و ماجوج ادھر آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار بنا دی جہاں سے یہ لوگ عبور کر کے نہ آ سکے۔ ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ کا نام تھا جس کا پایہ تخت یمن میں تھا۔ اس کی پیشانی کی دونوں جانبیں ابری ہوئی تھی، اس لیے اسے ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کہا جاتا ہے۔ الغرض اس کا گزر ادھر کو ہوا تو لوگوں نے یاجوج و ماجوج کی تکالیف کی شکایت کی، تو اس نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسی آہنی دیوار بنا ڈالی جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی اور موٹائی 60 گز تھی۔ یاجوج و ماجوج اس دیوار کو عبور کرنے کے لیے سارا دن اسے توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر رات کو خداوند کریم پھر اسے ویسا ہی کر دیتا ہے۔ جناب رسالت مآب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں اس میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا کہ جتنا انگوٹھے اور کلمہ شہادت والی انگلی کا حلقہ بنانے سے بنتا ہے، مگر وہ سوراخ ابھی تک اس قدر نہیں ہے کہ اس سے آدمی نکل سکے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا اور ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے۔ مسلم میں ہے کہ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد یہاں سے وہ نکلیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ جب ان کی جماعت کا پہلا دستہ بحیر تبریہ میں پہنچے گا اس کا کل پانی پی کر خشک کر دے گا۔ بحیرہ تبریہ تبرستان میں ایک چشمہ ہے جس کی شکل مربع ہے، اس کا پاٹ 7 یا 10 میل ہے، نہایت گہرا ہے۔ جب پچھلی جماعت وہاں پہنچے گی تو دریا کے خشک ہونے کی وجہ سے کہے گی شاید اس جگہ پانی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ظلم، قتل و قتال، پرداری، عذاب دہی اور قید کر کے لوگوں میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کر دیں گے۔ مسلم میں ہے کہ اسی طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے اب ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر ڈالیں۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خداوند کریم اس تیر کو خون میں لت پت واپس فرما دیں گے۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوں گے، اب تو ہمارے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اس فتنہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر تنگی معاش کا یہ عالم ہوگا کہ گائے کا کلا سو اشرفی کا ہو جائے گا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ اس دعا کی مقبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجے گے، اس بیماری کو عربی میں نغف کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے قسم کا دانہ اور پھنسی کی شکل کا ہوگا جو بھیڑ، بکری وغیرہ کی ناک اور گردن میں نکلتا ہے اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قوم یاجوج و ماجوج ایک ہی رات میں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک قلعے میں محفوظ ہوں گے، جب ان کو ان کے حالات کا علم ہوگا تو تحقیق کے لیے چند آدمیوں کو بیرون قلعہ بھیجیں گے اور ان کی سڑی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیلنے کی وجہ سے زندگی مقدر ہو رہی ہوگی۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے دست بددعا ہو جائیں گے
تب لمبی لمبی گردنوں والے جانور ظاہر ہوں گے اور ان لاشوں میں سے کسی کو کھا لیں گے اور کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے، اور ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی سے زمین کو پاک کرنے کے لیے بڑی بابرکت بارش ہوگی جو متواتر 40 دن تک برسے گی، جس سے کوئی کچا پکا مکان اور کوئی خیمہ چھپر تک کے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اس بارش کی وجہ سے پیداوار نہایت ہی بابرکت اور بافراغت ہوگی۔ مسلم میں ہے کہ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سیر اناج اور ایک گائے کا یا بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے، نہ زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے۔ کاش ہمارے فوت شدہ لوگ بھی آج ہوتے تو ہمارے ساتھ وہ بھی عیش کرتے، اسلامی نظام کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی نہ رہے گا، کینہ و حسد لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا، اعلیٰ اخلاقی زندگی ہوگی، سب کے سب لوگ احسان و اطاعت الہی میں مصروف رہیں گے۔ لوگوں کی نیکی اور اطاعت الہی کی برکات کی وجہ سے جانور بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، اور جانور حتیٰ کہ سانپ اور درندے بھی ایک دوسرے کو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ ترمذی میں ہے کہ قوم یاجوج ماجوج کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصہ تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ مذکورہ حالات نیکی و تقوی، خوف الہی، اعلیٰ اخلاقی قدریں مسلسل 7 سال تک ترقی کی منازل طے کرتی رہیں گی، لیکن باوجود اس کے کہ نیکی اور بلائی بہت زیادہ ہوگی، خواہشات نفسانی اپنا سر نکالنے لگیں گی اور انسانوں کی ترقی کی راہیں مسدود کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔